نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون الى قوله تعالى يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوت لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ نہایت اہم آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بے لاگ تبصرہ ہو رہا ہے۔ وہ جو حادثہ پیش آیا کہ غزوہ احد میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کا سبب کیا تھا، کیوں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ دیکھو مسلمانوں، یو کانٹ بلیم اس، ہم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 نہیں 5000 فرشتے بھیج دیں گے، ہم نے تو کیا وعدہ پورا، اور پہلے ہی حلے میں قدم اکھڑ گئے۔ 3000 کا لشکر 700 کے مقابلے میں دوڑ پڑا، اور دوڑتی نہیں وہ ہند بھی، زوجہ ابی سفیان اور عورتیں پکڑ پکڑ کر کھینچتی تھی لوگوں کو، کہاں جا رہے ہو لڑو، اور وہ دوڑے جا رہے تھے۔ تو یہ صورتحال اللہ کی طرف سے تو وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ استحسونہم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ 37 کے قریب جو ہے وہ اس پہلے ہی حلے میں مشرکین مارے گئے مکے کے، اور ایک عام بھگدڑ مچ گئی، دوڑ پڑے لوگ۔ اس کے بعد وہ حادثہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو وہاں پر 50 حضور نے تیر انداز مقرر کیے تھے، ان میں ایک اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ اصل سبب کیا ہوا، انہوں نے وہ جگہ کیوں چھوڑی؟ آیا انہوں نے حضور کی حکم کی خلاف ورزی کی، یا حضور کے حکم کی تو تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ اس لیے کہ اس میں آ رہا ہے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئی۔ میں نے لفظ فشل کا پچھلے درس میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا، ڈھیلے پڑ جانا۔ اب یہاں ڈھیلا پڑنا کس معنی میں ہے؟ نظم کو ڈھیلا کر دینا۔ نظم کا تقاضا کیا؟ سموتاعت حضور کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اور مانو، اور حضور کے نائبین کی بھی۔ ہر جگہ تو حضور نہیں ہے، حضور بہت اوور آل لشکر کے تو آپ ہیں سپہ سالار، لیکن میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، قلب پر کوئی اور ہے، آگے چلنے والے ہراول دستے پر کچھ اور ہے، پیچھے کوئی محفوظ نفری رکھی گئی ہے تو اس کا کوئی اور کمانڈر ہے کہ نہیں ہے؟
تو لوکل کمانڈرز کا حکم ماننا بھی اسی طرح لازم ہے، الا یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے۔ حضور کا حکم تو ہے مطلق، اس لیے کہ آپ ہی تو کتاب و سنت کا معیار ہیں، آپ ہی تو ہمیں قرآن مجید پہنچاتے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لہذا آپ کی تو مطلق اطاعت جو حکم دے، لیکن آپ کے نائبین کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف نہ اطاعت ہو، کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دیا جائے، جس کا ایک واقعہ ہو بھی گیا۔ حضور نے ایک کہیں چھوٹا سا دستہ بھیجا، اس پر ایک صاحب کو کمانڈر بنا دیا۔ وہ کمانڈر جو ہے امیر اس لشکر کے، چھوٹے سے لشکر کے، وہ جلالی مزاج کے تھے، غسیل کا آدمی تھے۔ کسی جگہ پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے، اب انہوں نے حکم دیا گڑھا کھودو، ایک بہت بڑا کھود دیا۔ حکم ہے لشکر کے سب جو ہمارا ہے اس وقت امیر یہی ہے، اس میں لا کر ایندھن بھرو، بھر دیا، آگ لگا دو، آگ لگا، اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کھڑے ہو گئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آگ میں تو ہم نہیں کودیں گے۔ انہوں نے کہا تو میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کہ جی یہ حکم ہم نہیں مانیں گے آپ کا۔ یہ معاملہ حضور تک پہنچایا گیا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آگ میں کود جاتے تو کبھی نہ نکل سکتے، یعنی وہ خودکشی ہوتی، اور خودکشی کرنے والے کی سزا ابدی جہنم ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اگر آپ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، خودکشی کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی آپ لوکل کمانڈر جو ہے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر حکم دے رہا ہو تو لوکل کمانڈر کی بات بھی اسی درجے میں واجب الاطاعت ہے جس درجے میں حضور کی۔ اسی لیے آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدھی سیدھی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں اختلاف جب رونما ہوا، لوگوں نے کہا تو جنگ ختم ہو گئی، چلو، اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر تھا کہ اب مال غنیمت جمع کریں۔ میری رائے کچھ اور ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو جو حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے کمانڈر تھے، ان کا نہیں بالکل مت ہلو یہاں سے، یاد کرو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے تب بھی مت ہلنا یہاں سے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ حضور کی بات تو تھی شکست کی شکل میں، یہ تو فتح ہو گئی ہے، گویا کہ ایک تعویل ان کے پاس تھی، ہم حضور کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ حضور نے شکست کی اس کیفیت کے اندر فرمایا تھا، میں فتح کی صورت میں تو حکم نہیں تھا، وہاں ایک خلا تھا۔ انہوں نے تعویل کی کہ ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور کے حکم کی تعویل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا غزوہ احزاب کے بعد بھی، کہ غزوہ احزاب کے بعد جب حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ